أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا والطبيب نفوسنا وحبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا ابی القاسم محمد علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. صلوات محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزادران امام حسین، صاحبان ایمان و تقوی اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام بہنوں، آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس قرآن مجید کی سورہ زمر، جو کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 39 ہے اور اس کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں کرتا، من ہوا، اس کی جو کاذب کفار، جو جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ جھوٹے کی ہدایت نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ بولنا اس قدر گناہ ہے، جھوٹ بولنا اس قدر بری بات ہے، جھوٹ بولنا اس قدر بدبختی ہے کہ اگر جھوٹا اللہ کی بارگاہ میں بھی آ جائے تو بھی ہدایت سے محروم رہتا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں آئے اور ہدایت سے محروم رہ جائے؟ تو میری بہنوں توجہ کریں، ایسا ہو سکتا ہے. اس کی وضاحت کے لیے ایک مثال عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ایک پیاسا بارش میں چلا جائے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ پیاسا ہی رہ جائے؟ ہاں، ایک صورت میں، اگر وہ بارش میں جا کے اپنا منہ بند رکھے گا، اب چاہے وہ صبح سے شام تک اس بارش میں کھڑا رہے، تب بھی وہ اس بارش کے پانی سے سیراب نہیں ہو سکتا، تب بھی وہ بارش کے پانی سے اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا. اسی طرح اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں جائے اور ہدایت سے محروم رہ جائے تو وہ انسان ہے جو جھوٹا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو حق کے خلاف بولتا ہے، جو سچ نہیں بولتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ بے شک اللہ جھوٹے کی ہدایت نہیں کرتا. درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. وعجل فرجهم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم.
تو جھوٹ بولنا اس قدر بری بات ہے کہ اگر جھوٹا اللہ کی بارگاہ میں بھی آ جائے تو بھی ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال بیان کرتی چلوں کہ جیسے ایک بول ہے، اگر ہم بول سمندر کے اندر پھینک دیں اور وہ بول سمندر کی نچلی سطح میں چلا جائے تو تب بھی اس بول کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں جائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سمندر کی نچلی سطح میں جانے کے باوجود بھی اس بول کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جا سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بول کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس بول کے اندر قابلیت نہیں ہے۔ اس لیے اگر بول سمندر کی نچلی سطح میں بھی چلا جائے گا تب بھی وہ سمندر کے پانی سے سیراب نہیں ہو سکتا، تب بھی وہ سمندر کے پانی سے، تب بھی سمندر کا ایک قطرہ اس کے اندر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ایک بیج ہے، ایک پلاسٹک کا بیج ہے، اگر ہم اسے زمین میں بو دیں اور کتنی ہی اس کی حفاظت کریں، کتنا ہی اسے پانی دیں اور موسم بھی بہار کا ہو، تو آپ مجھے بتائیے کیا وہ پلاسٹک کا بیج اگ سکتا ہے؟ بتائیے نا، کیا وہ پلاسٹک کا بیج اگ سکتا ہے؟ تو جس طرح وہ پلاسٹک کا بیج مٹی میں نہیں اگ سکتا، اگر اس پلاسٹک کے بیج کو جنت الفردوس میں بھی لگا دے تب بھی وہ پلاسٹک کا بیج اگ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ پلاسٹک کا بیج کیوں پروان نہیں چڑھ سکتا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خود بیج کے اندر صلاحیت نہیں ہے، خود بیج کے اندر قابلیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیج کو پروان چڑھنے کے لیے بھی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائے، جس طرح سے ایک بیج کو پروان چڑھنے کے لیے صلاحیت کی ضرورت ہے، قابلیت کا ہونا ضروری ہے، بالکل اسی طرح وہ انسان کہ جو ہدایت سے محروم ہے، اگر وہ نبی کے گھر میں پیدا ہو جائے، اگر وہ نبی کی محفلوں میں آ کر بیٹھ جائے اور اگر وہ نبی کے گھر میں ہی بیاں کر آ جائے تب بھی وہ ہدایت سے محروم رہے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اس کے اندر قابلیت نہیں ہے، خود اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ نبی کے گھر میں بھی آ جائے تب بھی ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اگرچہ وہ نبی کے گھر میں بیعت کرائیں لیکن پھر بھی ہدایت سے محروم رہیں۔ کیوں ہدایت نہیں پا سکیں؟ اگرچہ وہ نبی کے گھر میں بیعت کرائیں لیکن پھر بھی ہدایت نہیں پا سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، خود ان کے اندر قابلیت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اگرچہ نبی کے گھر میں پیدا ہوا لیکن پھر بھی ہدایت نہیں پا سکا۔ توجہ کیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ، اللہ کی ہدایت کے ساتھ جس چیز کا ہونا ضروری ہے وہ خود انسان کے اندر قابلیت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے جو ہر ایک قابل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جو ہر ایک قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔
ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہرو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شان کہیں دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو شان کہیں دیتے ہیں، ہم ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل جو کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 16 ہے اور اس کی آیت نمبر 105 میں ارشاد فرماتا ہے، انما یفتری الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یفتری، بے شک وہ جھوٹ کو وہی کرتے ہیں، انما یفتری الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جسے اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، واولئک هم الکاذبون، یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ وہی بولتا ہے جسے اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، جھوٹ وہی بولتا ہے جسے رسول پر ایمان نہیں ہوتا، جھوٹ وہی بولتا ہے جسے ائمہ معصومین پہ ایمان نہیں ہوتا، اور جھوٹ وہی بولتا ہے جسے قیامت پر ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ توجہ کیجیے، اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ اللہ جھوٹے کی ہدایت نہیں کرتا، سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ جھوٹا اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت مباہلہ ہے اور یہ آیت محمد و آل محمد کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عیسائیوں نے علم و دلیل کا انکار کیا اور مباہلے کا چیلنج قبول کیا، تو پروردگار نے فرمایا فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو پروردگار نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پروردگار نے فرمایا کہ اے حبیب اگر کوئی علم آ جانے کے باوجود آپ سے جھگڑا کرے، فقل، تو آپ کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، ثم، پھر نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کریں گے اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ یہاں پہ ایک بات میں واضح کرتی چلوں کہ ابنانا جمع کا صیغہ ہے، ابنانا میں کافی وسعت پائی جاتی ہے، نساءنا جمع کا صیغہ ہے،
نساءنا میں کافی وسعت پائی جاتی ہے. انفسنا کا صیغہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں کافی وسعت پائی جاتی ہے. ابناءنا میں بہت سے بیٹے آ سکتے ہیں. نساءنا میں بہت سی خواتین آ سکتی ہیں، اور انفسنا میں بہت سے نفس آ سکتے ہیں. لیکن تھوڑی سی توجہ کریں، ابناءنا میں جن کو چنا، بھرے مدینے میں رسول اللہ نے ابناءنا میں جن کو چنا وہ امام حسن اور امام حسین کی ذات ہے. زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد. بے شمار، بے شمار. محمد والے محمد وعجل فرجہم. اور نساءنا میں اگرچہ بہت سی خواتین آ سکتی تھیں، لیکن بڑے مدینے میں نساءنا میں جن کو چنا وہ مرکز آیت مباہلہ، وارث چادر تطہیر، دختر رسول خدا، زوجہ علی مرتضی، مادر حسنین، ملکہ کونین، ام السبتین، ام الائمہ، ام ابیہا، فخر مریم، فخر آسیہ، فخر حوا، سیدہ طاہرہ، مطہرہ، مبارکہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، بطول عذرا، سیدۃ النساء العالمین اور فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. یا زہرا سلامت رہیں، یا زہرا. یا زہرا تجھ پہ قرباں ہے، یا زہرا تیرا مقصد بی بی، یا زہرا تیرا مقصد بی بی، یا زہرا بستی کی بقا ہے، یا زہرا آگے ہی بڑھیں گے، یا زہرا پیچھے نہ ہٹیں گے، یا زہرا بستی کی بقا ہے، یا زہرا نعرہ حیدری، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. نساءنا میں جن کو چنا وہ جناب سیدہ کی ذات ہے. قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ. قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ. ہے عالمی کے لیے رحمت رسول پاک، ہے عالمی کے لیے رحمت رسول پاک، خود رسول پاک کی رحمت ہے فاطمہ. قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ. ہے عالمی کے لیے رحمت رسول پاک، ہے عالمی کے لیے رحمت رسول پاک، خود رسول پاک کی رحمت ہے فاطمہ. حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے، حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے، جنت کے شہزادوں کی جنت ہے فاطمہ. یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.
خالق فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. فرمایا وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفس لاؤ، ہم اپنے نفس لاتے ہیں. جب نفس کی بات آئی، دیکھو تو صحیح رسول نے کس کا انتخاب کیا، رسول نے کس کو چنا، رسول نے کس کو بلایا. اگر چنا تو فقط ایک کو چنا، بڑے مدینے میں فقط ایک کا انتخاب کر کے بتایا کہ سارا زمانہ ایک طرف، امیر المومنین ایک طرف. اپنی محبت کا ثبوت دیجئے، جس جس کے دل میں حب علی ہے وہ میرے ساتھ مل کے علی علی کرے گا. رسول نے کیا بتایا کہ سارا زمانہ ایک طرف، امیر المومنین ایک طرف، سارا مدینہ ایک طرف، حیدر کرار ایک طرف، سارے اصحاب ایک طرف اور علی ابن ابی طالب ایک طرف. میرا مولا ساقی کوثر حیدر 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 حیدر، میرا مولا فاتح خیبر حیدر 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 حیدر، میرا مولا وارث منبر حیدر 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 حیدر، میرا مولا دماد پیغمبر حیدر 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 حیدر، کمبل کمبل بوزر بوزر حیدر 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 حیدر، مولا مولا پتھر پتھر حیدر 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 حیدر، مولا مولا کافی ٹھوکر حیدر 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 حیدر. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. سلامت رہیں. رسول نے بتایا کہ سارے اصحاب ایک طرف، علی ابن ابی طالب ایک طرف. اگر علی بھی اصحاب کی طرح ہوتے تو اصحاب کی صف میں ہوتے، لیکن بڑے مدینے میں رسول اللہ نے علی کو اپنے بستر پر سلا کر بتایا، اور فتح مکہ والے دن بتوں کو توڑتے وقت علی کو اپنے شانوں پہ کھڑا کر کے بتایا، اور غدیر خم کے میدان میں علی کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مجمع کو دکھا کر بتایا کہ سارے اصحاب ایک طرف، علی ابن ابی طالب ایک طرف. علی 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 علی، میرے نبی نے بولا علی علی، حسین کا بابا علی علی، زینب کا بابا علی علی. ماشاء اللہ. علی 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 علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. رسول نے کیا بتایا؟ رسول نے بتایا اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر. اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر. سنگ اپنی جگہ، لال و گوہر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ، غنچہ تر اپنی جگہ پر. اصحاب مکرم ہیں
مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ، لخت جگر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ، لال و گوہر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ، غنچۂ تر اپنی جگہ پر، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، راہرو کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم واجل فرجہم۔ اب یہاں ماحول بن گیا ہے، چند جملے مولا کائنات کی شان میں عرض کرتی چلوں۔ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہیں علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ حیدر 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 میرا مولا ساقی کوثر، حیدر 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 میرا مولا شافی محشر، حیدر 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 میرا مولا شافی محشر، حیدر 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 کمبر کمبر بودر بودر، حیدر 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 مردہ مولا کھا کے ٹھوکر، حیدر 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو پروردگار فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ فرمایا ثم پھر، نبتہل ہم مباہلہ کریں گے، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، توجہ کرنے کی بات ہے کہ ابناءنا جمع کا صیغہ ہے، ابناءنا میں بہت سے بیٹے آ سکتے تھے، نساءنا جمع کا صیغہ ہے، نساءنا میں بہت سی خواتین آ سکتی تھیں، اور انفسنا جمع کا صیغہ ہے، انفسنا میں بہت سے نفس آ سکتے تھے، لیکن رسول اللہ ابناءنا میں فقط 2 بیٹے لے کر گئے اور نساءنا میں فقط 1 خاتون لے کر آئے، اور انفسنا میں فقط 1 نفس لے کر آئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ توجہ کرے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بھیجنی تھی جھوٹوں پر لعنت، اس لیے وہی ساتھ جا سکتا تھا جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اس لیے سچے ساتھ گئے تھے، اس لیے صادقین ساتھ گئے تھے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ عیسائیوں نے جب ابناءنا کی جگہ امام حسن اور امام حسین کو دیکھا
نسانہ کی جگہ جب جناب سیدہ کو دیکھا، اور انفسانہ کی جگہ جب مولا کائنات امیر المومنین مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کو دیکھا. یا علی 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 یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تو انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. یا علی صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تو عیسائیت نے طے کیا کہ ہم ہار کو تو قبول کرتے ہیں لیکن ہم آل محمد کے مقابلے میں آنے کو قبول نہیں کریں گے. عیسائیت نے یہ طے کیا کہ ہم پیچھے ہٹنا تو قبول کریں گے لیکن امام حسن اور امام حسین کے مقابلے میں آنے کو قبول نہیں کریں گے. ہم پیچھے ہٹنا تو قبول کریں گے لیکن جناب سیدہ کے مقابلے میں آنے کو قبول نہیں کریں گے. ہم پیچھے ہٹنا تو قبول کریں گے لیکن ہم مولا علی کے مقابلے میں آنے کو قبول نہیں کریں گے. عیسائیت نے خود کو ہار کو مان کر خود کو لعنت سے تو بچا لیا، مباہلے کو ختم کر کے خود کو لعنت سے تو بچا لیا، لیکن اللہ نے آیت مباہلہ کو کینسل نہیں کیا. عیسائیت نے تو مباہلہ کینسل کر دیا لیکن اللہ نے آیت مباہلہ کو ختم نہیں کیا. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ طریقہ کار تو یہ تھا کہ جب مباہلہ کینسل ہو گیا تو آیت مباہلہ بھی کینسل ہو جاتی، جب مباہلہ ختم ہو گیا تو پھر آیت مباہلہ بھی کینسل ختم ہو جاتی، لیکن اللہ نے آیت مباہلہ کو ختم نہیں کیا. تو توجہ کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کے سینے میں آیت مباہلہ کو رکھ کر پوری امت مسلمہ کو بتا دیا کہ قیامت تک جو بھی رسول اللہ کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا، جو بھی مولا علی کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا، جو بھی جناب سیدہ کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا، جو بھی امام حسن کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا، اور جو بھی امام حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی وعجل فرجہم. راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے. راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے، بیٹی ہوں نبی کی نبوت بھی میری ہے، بیٹی ہوں نبی کی نبوت بھی میری ہے، زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے. راوی بھی میرا اور
روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام، شریعت بھی میری ہے، بیٹی ہوں نبی کی، نبوت بھی میری ہے، زوجہ ہوں میں حیدر کی، امامت بھی میری ہے۔ ارے ناداں تھے بہت باغ فدق چھیننے والے، ارے ناداں تھے بہت باغ فدق چھیننے والے، بیٹے میرے حسنین ہیں، جنت بھی میری ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بے شمار بے شمار اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ اللہ جھوٹے کی ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ جھوٹا اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہاں تک تو میں نے قرآن کی آیات کے ذیل میں آپ کے سامنے جھوٹ کے نقصانات، جھوٹ کو واضح کیا ہے۔ اب میں احادیث کی روشنی میں جھوٹ کے چند نقصانات بیان کرنا چاہتی ہوں۔ جھوٹ کا سب سے پہلا نقصان کہ جھوٹ نفاق کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ نفاق کی علامت ہے۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلے خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ توڑتا ہے۔ جھوٹ کا دوسرا نقصان کہ جھوٹ سے کفر پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ کا سبب ہے، اور گناہ کفر کا سبب ہے، اور کفر انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ جھوٹ کا تیسرا نقصان کہ جھوٹ اپنے بولنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹا ہلاک ہو جاتا ہے، جھوٹا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کا چوتھا نقصان کہ جھوٹے سے انسانی سیرت چھین لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا درود پڑھیں صلی علی محمد وعلی محمد۔ فرمایا کہ شب معراج میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا کہ جس کا سر سور کا تھا اور جسم کھچر کا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ عورت اس دنیا میں فساد برپا کرتی اور جھوٹ بولتی۔ جھوٹ کا پانچواں نقصان کہ جھوٹ بولنے والے کے لیے مخصوص عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج پہ جب میں گیا تو میں نے ایک ایسے مرد کو دیکھا جو الٹا لیٹا ہوا تھا، اور اس کے ایک طرف ایک فرشتہ مسلط کیا گیا جس کے ہاتھ میں لوہے کا عصا تھا۔ وہ فرشتہ اس مرد کے، اس شخص کے منہ پہ عصا سے وار کرتا، آہستہ آہستہ اس کا ناک ختم ہوتا، اس کا منہ ختم ہوتا، یہاں تک کہ گدی تک اس کا منہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ جب وہ فرشتہ چل کے دوسری جانب آتا اس شخص کے، تب تک پروردگار اس شخص کو اس کی اصل حالت میں واپس لے آتا۔ وہ فرشتہ پھر عصا سے وار کرتا، اس شخص کا ناک ختم ہوتا، اس شخص کا منہ ختم ہوتا، یہاں تک کہ گدی تک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ وہ فرشتہ بار بار وہی عمل دہراتا۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس شخص کے عذاب کا سبب کیا ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو صبح ہوتے ہی جب گھر سے نکلتا تو ایسا جھوٹ بولتا جس سے پوری دنیا کو نقصان ہوتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ
سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ واجل فرجہم، فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں، بآیاتنا میری آیات پر، سوف نصلیہم ان قریب جلیں گی، نارن آگ میں، جلودہم ان کی جلدیں، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارن کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، ان کی جلدیں ان قریب آگ میں جلیں گی، پھر ہم انہیں نئی جلدوں میں بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکے، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اس آیت سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کے لیے مخصوص عذاب ہے۔ جھوٹ کا 6واں نقصان کہ جھوٹا دوستی کے قابل نہیں ہوتے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹے کی دوستی سے بچو، کیونکہ جب وہ جھوٹ بولنے کے بعد سچ بولتا ہے تو کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ جھوٹ کا 7واں نقصان کہ جھوٹا ایمان کے لقمے سے محروم رہتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹا انسان کبھی بھی ایمان کا لقمہ نہیں چکھ سکتا۔ جھوٹ کا 8واں نقصان کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل، کہ اگر تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور اس کمرے کو تالا لگا دیا جائے تو اس تالے کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ جھوٹ کا 8واں نقصان امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، درود صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کی سزا یہ ہے کہ اللہ اس پر بھول کو مسلط کر دیتا ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ بھلکڑ ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایک جھوٹ بولنے کے بعد جب دوبارہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جھوٹ پہلے والے جھوٹ کے مخالف ہوتا ہے، اس طرح وہ لوگوں میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کا 9واں نقصان امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام برائیوں کو ایک کوٹلی میں بند کر دیا ہے، اس کوٹلی کو تالا لگا دیا ہے، اس تالے کی چابی جھوٹ ہے۔ ان حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ تمام برائیوں کی ابتدا ہے، یعنی اگر کوئی جھوٹ بول لیتا ہے تو وہ آسانی سے دوسرے برے اعمال بھی انجام دے سکتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اسی طرح جھوٹ کی بہت سی اقسام ہیں جسے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ جھوٹ کی سب سے پہلی اقسام
کہ ایسا جھوٹ بولنا، ایسا فساد برپا کرنا کہ جس سے زیادہ نقصان ہو. جتنا زیادہ نقصان ہوگا، جتنا زیادہ فساد برپا ہوگا، اتنا ہی زیادہ جھوٹ بولنے والے کو سزا ملے گی، اتنا ہی جھوٹ بولنے والے کو عذاب ملے گا. اور جھوٹ کی دوسری اقسام ہنسی مذاق کا جھوٹ. ایسا جھوٹ بولنا جس میں ہیلپنگ ورڈز ہوں، ہنٹس ہوں. یعنی ہنسی مذاق میں اگر ہم کسی سے کوئی جھوٹ کہہ رہے ہیں، یعنی اس میں ہنٹس ہوں، ہیلپنگ ورڈز ہوں، جس سے ہم بول رہے ہیں اسے پتا ہو کہ یہ مذاق کر رہا ہے، تو اس صورت میں ہنسی مذاق کا جھوٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جائز ہے. لیکن ایک ایسا جھوٹ بولنا ہنسی مذاق میں جس میں ہیلپنگ ورڈز نہ ہو، جس میں کوئی ہنٹس نہ ہو، یعنی پتہ بھی نہ ہو کہ مذاق کر رہا ہے، تو اس صورت میں ہنسی مذاق کا جھوٹ بھی حرام ہے. یہ گناہان کبیرہ میں شامل ہے. جھوٹ کی تیسری اقسام جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا. یہ بھی گناہان کبیرہ میں شامل ہے، اور جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی دینا بھی حرام ہے. جھوٹ کی چوتھی اقسام کہ ایسی خواب سنانا، خود سے بناوٹی خواب، خود سے گھڑ کر خواب بتانا. یعنی کسی نے حقیقت میں کوئی خواب نہیں دیکھا لیکن وہ خود سے گھڑ کر بتا دیتا ہے، تو ایسے خواب بتانا بھی حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 بڑے جھوٹ ہیں. سب سے پہلا مجھ پہ بہتان باندھنا، یعنی جو بات میں نے نہیں کی وہ مجھ سے منسوب کر دینا. اور دوسرا ایسا خواب بتانا جو حقیقت میں دیکھا نہیں ہے، یعنی خود سے گڑھ کر بتا دینا. اور تیسرا بڑا جھوٹ کسی کا باپ کسی اور کی جگہ بتا دینا. محمد وآل محمد صلوات دیوالے محمد واجل فرجہم. تو ایسے خواب، ایسے قصے جو خود سے گڑھ کر بتائے جائیں، یہ بھی گناہان کبیرہ میں شامل ہے، یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے، یہ حرام ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا مبالغہ کرنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ مبالغہ کیا ہے. مبالغہ وہ ہوتا ہے کہ جیسے اکثر ہماری مائیں ہمیں کہہ دیتی ہیں کہ بیٹی یہ فلانا کام کر دو، ہم نہیں کرتے. وہ دوبارہ سے کہتی ہیں کہ بیٹی یہ کام کر دو. وہ تقریباً 2 سے 3 مرتبہ ہمیں کہتی ہیں. جب ہم نہیں کرتے تو وہ غصے میں آ کے کیا کہتی ہیں؟ میں نے یہ 1000 مرتبہ کہا ہے. تو یہ جو 1000 مرتبہ کہنا یہ مبالغہ ہے. یعنی جو کہہ رہا ہے اس سے بھی پتا ہے کہ میں نے 1000 مرتبہ نہیں کہا، اور جس سے کہا جا رہا ہے اس سے بھی پتا ہے کہ 1000 مرتبہ نہیں کہا. تو مبالغہ جائز ہے، یعنی مبالغہ جھوٹ نہیں ہے. اسی طرح کیا کہاوتیں کہنا جائز ہیں؟ تو ایسی کہاوتیں جن میں کوئی سبق ہو، سمجھانے کے طور پہ سبق آمیز اگر کہاوتیں ہوں تو یہ جائز ہیں. لیکن ایسی کہاوتیں جن کا کوئی مقصد نہ ہو، جن سے کوئی سبق نہ حاصل ہو رہا ہو، ایسی کہاوتیں کہنا حرام ہے، یہ بھی جھوٹ میں شامل ہیں. اسی طرح ایک مثال سے اس کو واضح کرتی چلوں کہ ایک مرتبہ معاویہ نے ایک محفل سجائی جس میں امام حسن علیہ السلام کو طعنہ دینے کے لیے بلایا. تو اس محفل میں امام حسن علیہ السلام نے عمرو بن عثمان سے کہا کہ تو اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی حماقت کی وجہ سے اس بات سے نہ آشنا ہے، اس بات سے لا علم ہے، تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عزت و مقام دیا ہے تو اس سے آشنا نہیں ہے. تو ایک مچھر کی طرح ہے جو کھجور کے درخت پر بیٹھا درخت سے کہتا ہے کہ اے درخت سنبھل کے میں تیرے اوپر سے اترنا چاہتا ہوں. تو درخت ہنس کے کیا کہتا ہے کہ جب تو میرے اوپر آیا مجھے تب بھی نہیں پتا چلا، تو اب تیرے اتر جانے کا مجھے کیسے پتا چلے گا. اس کا مطلب یہ ہے، امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم شجر طیبہ کی طرح ہیں، ہم اس کھجور کے درخت کی طرح ہیں، اور جو ہمیں برا بلا کہتے ہیں وہ اس مچھر کی طرح ہے. یعنی جو برا بلا کہتے ہیں، ان کے برا بلا کہنے سے جو اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے، جو اللہ نے ہمیں منزلت دی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا.
اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو جن کی نسلوں میں تھا جھوٹ بولنا، جن کے خون میں تھا جھوٹ بولنا، وہ سچوں کے مقابلے میں آئے۔ جن کی نسلوں میں تھا جھوٹ بولنا، وہ سچوں کے مقابلے میں آئے۔ بس اسی طرح میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتی چلوں اور چند جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ جن کی نسلوں میں تھا شامل جھوٹ بولنا، وہ سچوں کے مقابلے میں آئے۔ کربلا اسی کا ہی نام ہے کہ سچوں کے مقابلے میں جھوٹے آئے۔ سچ کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ محمد و آل محمد نے اپنا گھر لٹا دیا۔ اس دین کی بقا کے لیے نبی زادیوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بس عزادارو، عصر عاشور جب حضرت عباس کے بازو کٹ چکے، جب علی اکبر کے برچھی لگ چکی، جب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا، جب اونوں محمد کے گلے کٹ چکے، جب ننھے علی اصغر کے حلق پہ تیر لگ چکا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گی کہ جب فاطمہ زہرا کے لال کی خشک رگوں پہ خود خنجر چل چکا، جب شہیدوں کا امتحان ختم ہو چکا، تو 11 محرم آ گئی۔ 11 محرم سے جناب زینب کا امتحان شروع ہو گیا۔ جناب زینب 11 محرم کو جب بھائی کی لاش پہ پہنچی، بھائی کی لاش کو بے غور و کفن دیکھا، بھائی کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال دیکھا، بھائی کا وہ لاشا دیکھا جو کوئی بہن نہیں دیکھ سکتی۔ خدا آپ کے بھائیوں کو سدا سلامت رکھے، لیکن جو منظر جناب زینب نے دیکھا وہ کوئی بہن نہیں دیکھ سکتی۔ بھائی کا لاشا بے غور و کفن دیکھا، بھائی کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال دیکھا، بھائی کے لاشے کو خون میں ڈوبے دیکھا، اپنے ہاتھوں میں رسن کو دیکھا، ہاتھوں کو پسے گردن بندے دیکھا، کبھی کوفے کا بازار دیکھا، کبھی شام کا بازار دیکھا۔ جب جناب زینب نے بھائی کی لاش کو دیکھا تو خود کو گھوڑے سے گرا دیا، خود کو اس طرح سے گھوڑے سے گرایا جس طرح عصر عاشور حضرت عباس جی سے زمین پر گرے تھے۔ آپ پوچھیں گے کہ حضرت عباس کے تو بازو نہیں تھے لیکن جناب زینب کے تو بازو تھے۔ ہاں عزادارو، حضرت زینب کے بازو تھے لیکن ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ جب بھائی کس لیے بھائی کی لاش پر خود کو ایسے گرایا جس طرح حضرت عباس جی سے زمین پر گرے تھے۔ جب بھائی کی لاش پہ گری، گرنے کے بعد بھائی کی لاش کا طواف کیا اور فرمایا انت اخی الحسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہی ہے؟ کیا جسے ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا وہ حسین تو ہی ہے؟ کیا جس کے لیے نانا سواری بنا کرتے تھے وہ حسین تو ہی ہے؟ کیا جبرائیل جس کا جھولا جھلاتے تھے
بھائی کی لاش کو اٹھایا، ایک مرتبہ بھائی کی لاش کو غور سے دیکھا۔ جب بھائی کے بدن میں کوئی جگہ سالم نظر نہ آئی تو بھائی کی خشک اور کٹی رگوں پہ بوسہ دیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے، تنادی سیدہ زینب بصوت حزین وقلب کئیب۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے چیخ ماری، ایک نوحہ پڑا، کپ کپاتی ہوئی آواز کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ میری بہنوں، آپ نے شاعروں کی زبان سے تو مصائب سنے ہوں گے، آپ نے شاعروں کی زبان سے تو نوحے سنے ہوں گے۔ آج ایک دکھی بہن کے مصائب سنے، آج ایک دکھی بہن کا نوحہ سنے۔ ایک مرتبہ رخ کیا مدینے کی طرف، نانا کے روزے کی طرف رخ کر کے ایک نوحہ بلند کیا، وہ محمد صلی علیکہ ملائکہ السماء ھذا حسین بالہدی مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک سبایا۔ فرمایا، وا محمد صلی علیکہ ملائکہ السماء، اے نانا، آپ پر تو ملائکہ درود پڑھتے تھے، اے نانا، آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹیوں پہ کیا مصیبت ڈائی گئی، اے نانا، آپ کے جانے کے بعد آپ کے نواسے حسین پہ کیا مصیبت ڈائی گئی۔ ھذا حسین بالہدی، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر، ننگے آسمان کے نیچے، بے غور و کفن، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال بدن، کٹے ہوئے سر کے ساتھ آپ کے نواسے حسین کا لاشا پڑا ہے۔ اے نانا، پوچھیں گے نا کہ حسین کو غسل کیسے دیا گیا، مرمل بالدماء، اے نانا، حسین کو پانی سے نہیں بلکہ حسین کو حسین کے خون سے ہی غسل دیا گیا۔ اے نانا، آپ کے نواسے کی حالت تو دیکھیے، آپ کے نواسے کو حسین کے خون سے ہی غسل دیا گیا۔ اے نانا، اپنے نواسے کی حالت تو دیکھیے۔ عزاداروں، میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتی ہوں، بہت ہی دکھیا مصائب ہے۔ جناب زینب فرماتی ہے، مقطع الاعضاء، یہ بہت دکھی مصائب ہے، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جناب زینب نے یہ نوحہ بلند کیا، مقطع الاعضاء، اے نانا، اپنے نواسے کی حالت تو دیکھیے، جسم کے اعضاء جا بجا ہو گئے، سر جسم سے جدا ہو گیا۔ اے نانا، پوچھیں گے نا کہ حسین کے جسم کے اعضاء کیسے جا بجا ہو گئے۔ اے نانا، کربلا کے بن میں جب شام غریب آ گئی تو لعینوں نے حکم دیا کہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں۔ ہر قبیلے والا آتا، اپنے قبیلے والے کا لاشا لے جاتے۔ حبیب کے لاشے والے آئے، حبیب کا لاشا لے گئے کہ ہم حبیب کے لاشے پہ گھوڑے نہیں دوڑانے دیں گے۔ ہر کے لاشے والے آئے، ہر کا لاشا لے گئے کہ ہم ہر کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑانے دیں گے۔ اے نانا، ایک لاشا تنہا رہ گیا۔ اے نانا، وہ لاشا آپ کے حسین کا تھا
گھوڑے مشرق کی جانب کھڑے کیے گئے، 5 گھوڑے مغرب کی جانب کھڑے کیے گئے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتی ہوں مجھے معاف کر دیجئے گا۔ مشرق کے گھوڑے مغرب کی جانب دوڑائے گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق کی جانب دوڑائے گئے، اور درمیان میں فقط ایک لاشا تیرے حسین کا تھا۔ وہ لعین جس نے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے تھے، وہ عمر سعد کے پاس آیا اور آ کر کہا اے عمر سعد مجھے سب سے بڑا انعام دینا۔ عمر سعد نے کہا اے لعین تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے حسین کی لاش میں اتنے گھوڑے دوڑائے کہ حسین کے جسم کی اعضاء سالم نہ رہے، کہ جس کی وجہ سے جناب زینب کو کہنا پڑا اے نانا مقطع الاعضاء، اے نانا مقطع الاعضاء، اے نانا آپ کے نواسے حسین کا لاشا جا بجا ہو گیا۔ بس ایک آخری نوحہ بلند کیا، وَبَنَاتُكَ سَبَايَا، اے نانا آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا، اے نانا آپ کی بیٹیوں کو درباروں میں لے جایا گیا، اے نانا آپ کی بیٹیوں کو شرابیوں کے دربار میں لے جایا گیا، اے نانا آپ کی بیٹیوں کو کوفے کے بازاروں میں لے جایا گیا، اے نانا آپ کی بیٹیوں کو شام کے درباروں میں لے جایا گیا۔ یہ وہی منظر ہے جسے سید سجاد برداشت نہ کر سکے اور فرمایا اے کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی کہ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا۔ مجھے شام کے بازار میں ایسے گھسیٹا جا رہا ہے جیسے حبشی غلام کو گھسیٹا جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کریں پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ تیری بلند و بالا صفات کا، تجھے واسطہ تیرے انبیاء کے نور کا، تجھے واسطہ تیری اولیاء کی عصمت کا، پروردگار بنت پیغمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ، پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بے اولاد ہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو میری بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں پروردگارا ان کی دعاؤں کو رد نہ کرنا۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بے گھر ہے مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں انہیں اپنے اپنے گھر عطا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، پروردگارا جو بے جرم قیدی ہیں پروردگارا امام موسیٰ کاظم کی قید کے صدقے میں انہیں جلد جلد رہائی عطا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمیں صحیح معنوں میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ سدا قائم و دائم فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے استاد محترم
آغا سید جواد نقوی اور ہمارے استاد محترم آغا سید شہباز حیدر نقوی کو طول عمر عطا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد